وہ ذات, سبحان پاک ہے وہ ذات. سب سے پہلے شرک کی نفی, پاک ہے اللہ تعالیٰ. ہم کہتے ہیں سبحان اللہ, اللہ پاک ہے. تو اللہ تعالیٰ کس چیز سے پاک ہے؟ اللہ کے ساتھ کوئی ایسی چیز تو نہیں لگ جاتی جسے صاف کیا جاتا ہے, دھویا جاتا ہے, نہیں. پھر اللہ کس چیز سے پاک ہے؟ اللہ تعالیٰ پاک ہے شریکوں سے. کوئی کہتا ہے نا فلاں بارشیں برساتا ہے, فلاں بیٹے بیٹیاں دیتا ہے, فلاں عزت ذلت کا مالک ہے, فلاں کے پاس اختیارات ہیں. اللہ فرماتا ہے یہ سب تم میرے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہو, میرا کوئی شریک نہیں, سب کچھ دینے والا میں تنہا ہوں, اکیلا عبادت کے لائق ہوں. کوئی کسی اور جگہ پہ سجدہ کرتا ہے وہ میرے ساتھ شریک ٹھہرا رہا ہے, میں اکیلا ہوں. سجدوں کے لائق اکیلی ذات, دینے والی اکیلی ذات, سب کچھ کرنے والا, مشکل کشا, حاجت روا. اس لیے 15واں سپارہ شروع کیا, واقعہ معراج شروع ہو رہا ہے اور اس میں پہلا لفظ ہے سبحان. سبحان الذی, پاک ہے وہ ذات. کس چیز سے؟ شریکوں سے پاک ہے. ذات میں بھی شرک سے, صفات میں بھی شرک سے پاک ہے. کون سی ذات؟ الذی اسرا, وہ ذات جس نے سیر کرائی, بعبدہ, اپنے بندے کو. حالانکہ یہاں سے مراد حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, لیکن اسرا بعبدہ کی جگہ اسرا کے بعد کوئی اور لفظ بھی آ سکتا. چلے اگر نام نہ لیتا اللہ, اسرا برسول ہی کہہ سکتا تھا. عبد کا لفظ کیوں کہا؟ عبد کا معنی بندہ. بندہ ابن آدم, آدمی, انسان. یہ اللہ نے جنس بیان فرمائی کہ یاد رکھنا میرے محمد, میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جنس جو ہے وہ انسان ہے, عبد ہے. اور رسول کئی صفات کے مالک ہیں, لیکن ان کی تمام صفات المصطفیٰ, المجتبیٰ, الرسول, المدثر, مزمل, یہ رؤوف رحیم, جتنی صفات ہیں ان میں سب سے اعلیٰ جو صفت ہے ان کی وہ صفت عبدیت ہے, بندہ ہونا. یہ صفت عبدیت یہ کامل صفات میں سے سب سے کامل صفت ہے. اللہ نے اس کو ذکر کیا. آج کوئی کہتا ہے نبی علیہ السلام کا جسم یہ تھا, آپ کا جسم فلاں چیز سے. اللہ نے عبد کا لفظ, دیکھو ڈنڈیاں نہ مارنا, نہ میرے سبحان کے لفظ میں ڈنڈی مارنا, نہ میرے پیغمبر کی عبدیت میں کوئی ادھر ادھر سے ملانا. اس لیے فرمایا جس نے سیر کرائی بعبدہ, اپنے بندے کو. کس وقت؟ لیلن, لیلن کی لام پہ 2 زبریں, یہ نکرہ ہے, یہ قلیل کے لیے, رات کے تھوڑے سے حصے میں. یہ قلت پہ دلالت, 2 زبریں قلت پہ دلالت کر رہی ہیں, پوری رات نہیں, رات کا زیادہ حصہ نہیں. لیلن, رات کا تھوڑا سا حصہ, اس میں اللہ پاک نے اپنے بندے کو سیر کرائی. من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی, مسجد حرام سے مسجد اقصی بھی لے گیا, اور مسجد اقصی سے سارے آسمانوں کی سیریں بھی کرائی, جنت اور دوزخ دکھا کے پھر اللہ پاک نے راتوں رات اپنے بستر کے اوپر واپس پہنچا دیا. یہ فرمایا یہ ہے کمال. لیلن, تھوڑے سے وقت میں سیر کرائی اپنے بندے کو. من المسجد الحرام, مسجد حرام سے, الی المسجد الاقصی, مسجد اقصی کی طرف. روم کا بادشاہ جو تھا قیصر, نبی علیہ السلام نے اس کے پاس اپنا خط بھیجا, ایمان لے آؤ, اسلام قبول کر لو. تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے, تو انہوں نے کہا کہ یہ وفد آیا ہے. تو اس نے عرب کے تاجروں کو اکٹھا کیا کہ عرب کے تاجر آئے ہوئے تھے, سناؤ اس شخص کے بارے میں. تو انہوں نے کہا کہ میرا دل چاہا میں کوئی ایسی باتیں کروں لیکن میں کہیں شرمندہ نہ ہو جاؤں. تو ابو سفیان کہتے ہیں میں نے اسے کہا بادشاہ سلامت, یہ جو شخص ہے محمد, یہ اتنا بڑا جھوٹا ہے کہ میں اس کے جھوٹے ہونے کی ایک بات سناتا ہوں. ایک دفعہ وہ کہتا ہے جی کہ میں راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا, اور مسجد اقصی میں نے نماز پڑھائی سب نبیوں کو, پھر آگے سفر کیا. تو دیکھیں کتنا بڑا جھوٹ ہے. تو وہاں اس کے پادریوں میں بڑا پادری جو بڑی عزت سے بیٹھا ہوتا, بہت بڑے تخت کے اوپر, اس نے کہا جناب انہوں نے بالکل سچ کہا. قیصر روم نے کہا آپ کو کیا پتا؟ اس نے کہا جی میں مسجد اقصی کا, اس کی صفائی, اس کی دیکھ بھال اور رات کو دروازے بند کرنے کا کام میرے سپرد تھا, میں کسی کو کرنے نہیں دیتا تھا. ایک دن میں رات کو دروازہ بند کرنے آیا, مجھ سے دروازہ بند نہ ہوا, دیکھا تو اوپر کا پتھر نیچے آیا ہوا ہے.
میں نے لوگوں کو بلایا، دروازہ بند نہیں ہوا. صبح جب بلایا لکڑی والوں کو، پتھر والوں کو، مستریوں کو، انہوں نے کہا جناب یہ تو اوپر سے پوری چٹان نیچے آئی. دیکھا تو اس کے اندر سوراخ تھا. سوراخ کیسے؟ تو کہنے لگا میں سمجھ گیا کہ یہاں اللہ پاک نے اپنے پیغمبروں میں سے آج کسی پیغمبر کو بھیجا ہے جس نے پتھر کے اندر سوراخ میں اپنی سواری کو باندھا ہے. اور ان ابو سفیان کی بات سے پتا چلا وہ نبی کون تھے جنہوں نے آپ کے پاس خط بھیجا ہے، وہ وہی ہے جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جنہوں نے اس مسجد اقصی میں آ کر نبیوں کو، ان کی روحوں کو نماز پڑھائی. وہ مسجد اقصی اللہ فرماتا ہے جس کے ارد گرد کو ہم نے خوب برکتوں سے مالا مال کیا. یہ مسجد اقصی کل بھی ہماری عزت تھی، یہ مسجد اقصی آج بھی ہماری عزت ہے. اگر اللہ پاک نے فرمایا کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، اور پھر وہاں سے اللہ نے روک دیا اب وہاں سے دوبارہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، تو مسجد اقصی کی حیثیت اور مرتبے میں کوئی کمی نہیں آتی. یہ مسجد اقصی بیت المقدس یہ انبیاء کا مسکن رہا ہے، اور آج بھی اس کے ارد گرد ملک شام میں انبیاء کی قبریں ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کی اولاد اور کئی انبیاء علیہ السلام کا مسکن رہا ہے. یہ کل بھی ہماری عزت تھی، آج بھی ہماری عزت ہے. یہ کل بھی مسلمانوں کی مسجد تھی، آج بھی مسلمانوں کی مسجد ہے. آج اگر یہودیوں کا یہ خیال ہے کہ ہم مسلمانوں سے یہ فلسطین کا علاقہ اور مسجد اقصی ان سے چھین لیں گے اور ان مسلمانوں کو نیست و نابود کر دیں گے، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ کل بھی ان کی غلط فہمی تھی، آج بھی ان کی غلط فہمی ہے اور آئندہ بھی ان کی غلط فہمی رہے گی. مسلمان وہ مقام جہاں پر اللہ پاک نے پیغمبر علیہ السلام کو مسجد حرام سے مسجد اقصی پہنچا کر انبیاء کی روحوں کو اکٹھا کر کے وہاں نماز با جماعت پڑھنے کا حکم دیا اور وہاں سے حضور کو راتوں رات آسمانوں کی سیر کرائی. اگر آج یہودیوں نے اس جگہ کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو یہ امت مسلمہ اتنی غیرت مند قوم ہے، یہ شیر ہے، یہ اگر جا کے شیر یہ یہودیوں کو نیست و نابود کر دیں گے، ان کو ناکو چنے چبا دیں گے، لیکن خدا کی قسم مسجد اقصی پر، بیت المقدس پہ، فلسطین پہ کسی کو میلی آنکھ سے دیکھنے کی بھی اجازت نہیں دیں گے. ذرا بلند آواز سے کہیں فلسطین کی آزادی تک جنگ رہے گی، جنگ رہے گی. فلسطین کی آزادی تک، مسجد اقصی کی آزادی تک، مسجد اقصی کی آزادی تک، مسجد اقصی کی آزادی تک، فلسطین کی آزادی تک. اللہ کی قسم یہ مسجد الرشید کا ایک مسلمان، ایک مسلمان، میری آواز اگر آپ ریکارڈ کر رہے ہیں تو یہ یہودیوں تک پہنچا دیں، پوری دنیا تک پہنچا دیں. میں اوروں کی بات نہیں کرتا، میں اس وقت مسجد الرشید کے یہ بوڑھے حضرات، یہ نوجوان، یہ بچے، میں آج یہ اللہ کے گھر میں یہ وعدہ اور دعویٰ کرتا ہوں اگر مسجد اقصی کو ظلم و ستم سے پاک نہ کیا گیا، وہاں ظلم و بربریت نہ روکی گئی، اگر اس کو آزاد نہ کیا گیا تو یہ مسجد الرشید کے، یہ G8 مرکز کے، یہ مسجد الرشید کے مسلمان، یہ پاکستان کے یہ نمازی اپنی جانیں دینا برداشت کر لیں گے، اپنی جانیں قربان کر دیں گے، لیکن مسجد اقصی کے اوپر کسی کا قبضہ برداشت نہیں کریں گے. فلسطین کے اوپر کسی کا قبضہ برداشت نہیں کریں گے. ہاتھ اٹھا کے آپ وعدہ کریں مسجد اقصی کی آزادی تک، بیت المقدس کی آزادی تک،